نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اگر تم اپنی اولاد کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کرنا چاہتے ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ آمنہ کلال فرماتی ہیں حب نبیکم، کہ سب سے پہلی جو چیز ہے، مین چیز جو ہے وہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اپنی نبی کی محبت سکھاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ان کے دل میں نبی کی محبت آ جائے گی، جب ان کے رگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سراحت کر جائے گی، جب ان کے دل میں نبی کی محبت رچ جائے گی، تو پھر وہ ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ہر عادت ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوگی۔ کیونکہ آپ دنیا کی مثال دیکھ لیں کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، بندہ اسی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں پر کسی انسان کا محبوب اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، وہیں پر اس کا محبت کرنے والا بھی وہیں پر جاتا ہے۔ جن کے ساتھ اس محبوب کا بولنا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے، جو دوسرا ہوتا ہے نا، جو اسے محبت کرتا ہے، وہ بھی انہی جگہوں پر جاتا ہے، انہی جگہوں پر جانے کی کوشش کرتا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی مثال ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے، بندہ اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طریقے سے محبوب کپڑے پہنتا ہے، محب بھی جو ہے نا اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی مثال ہے۔ تو جس کی دل لگی آمنہ کلال کے ساتھ ہو جائے گی، جس کے دل میں آمنہ کلال بس جائیں گے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے گا، تو پھر دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی کس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق چل کر گزارے گا۔ وہ بھی اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کپڑے پہننے میں، ہر چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اکبر! جب وہ نبی پاک کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے گا نا، تو لازماً بات ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اور جب قیامت کے دن میدان حشر لگے گا تو اس دن بھی وہ سرخرو ہوگا۔ اللہ اکبر! اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے جو پہلی چیز ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ اور دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دو، کیونکہ جب ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت آ جائے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل کی جب محبت ان کے دلوں میں آ جائے گی، تو پھر وہ کبھی بھی کسی بھی میدان میں وہ ناکام ہونے والے نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے بھی، میدان حشر میں بھی وہ کامیاب ہوں گے، اور اس دنیا بھی میرا رب ان کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز کون سی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تیسری چیز قرآن مجید کی محبت، کہ اپنی اولاد کو جو تیسری چیز سکھانی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو جو تم نے تیسری چیز سکھانی ہے، وہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید ہے، قرآن کی محبت ہے، قرآن کی تلاوت کی محبت ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میدان حشر لگے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، تو جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، تو وہ جب میدان حشر لگے گا نا، تو اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو جو اس دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا، قرآن سے محبت کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، روزوں میں قرآن کو سنتا رہا، تراویح میں پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، قرآن پر عمل کرتا رہا، تو جب میدان حشر لگے گا نا، تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے جدا ہوگا۔ وہ مطلب پرست دوست کہ جو انسان کے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں، جو مساجد کا رخ نہیں،
بلکہ گندی محفلوں کا رخ انسان کو دکھاتے ہیں، جو اچھی چیزوں کی طرف نہیں لاتے بلکہ برے لوگوں کے ساتھ انسان کو لے کر جاتے ہیں، بری جگہوں پر لے کر جاتے ہیں، برے لوگوں کے پاس لے کر جاتے ہیں انسان کو۔ انسان کے وقت کے جو دوست دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو مطلبی دوست کہا جاتا ہے، وہ بھی اس دن کام نہیں آئیں گے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اس دن اگر کام آئے گی تو میرے رب کی کتاب کام آئے گی، اس دن اگر کام آئے گی تو قرآن مجید کی تلاوت کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، ہر کوئی اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا نا، تو میرے رب کی کلام کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ، میرے رب کے کلام کو پڑھنے والے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ہاں جی، ہر پریشانی سے وہ دور ہوں گے۔ اس لیے تو پنجابی کے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایا قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ وکھاوے، ایا قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ وکھاوے، جو پڑھ اس نو عمل کماوے او سدھے جنت جاوے۔